हुकूमत ही चली गई और तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान के कर्जे 20,000 अरब और बढ़ गए। ऑन एवरेज जो हमारी पर कैपिटा इनकम शरह आमदन है वो 3 सालों में 1500 से 1200 डॉलर पर गिर गया। 20 लाख लोग शरह गुर्बत से नीचे गिर गए। बेरोजगारी में इजाफा हुआ और हमने 3 साल कंटिन्यूस डबल डिजिट इन्फ्लेशन को फेस किया है, जिसने सफेद पोश की कमर तोड़ कर रखी है। कश्मीर बेच दिया गया, स्टेट बैंक IMF के हवाले हो गया। एयर लाइन ऑफ कम्युनिकेशन और ग्राउंड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन के बायस आज भी अमरीकी ड्रोन इस वक्त काबुल के ऊपर मह परवाज है। इस तब्दीली में भी हम नबी की हुर्मत का दिफा नहीं कर सके और जो यूरोप का फरमाइशी प्रोग्राम है उस पर अमल होता गया। हमारे आधे महसूलात सिर्फ सूद की अदायगियों में इस्तेमाल होते गए। दिफा का जो बजट है, हमारा डिफेंस बजट, वो इन कंपैरिजन टू GDP वो कंटिन्यूसली श्रिंक होता गया। हमने इंडिया को लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का तोहफा दिया ताकि वो आराम से चीन के खिलाफ लड़ने के लिए बेफिक्र अफवाज उधर मूव कर सके। हाँ, गुरुद्वारों और मंदिरों के लिए हमारे खजाने में बहुत वाफर मिकदार में रकम मौजूद रही। और ये जो सारी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट और ये तबाही हमने देखी है, ये सब इसके बावजूद हुआ कि कोर्ट्स और अफवाज इस हुकूमत की पुश्त पर खड़ी रही। 3 फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए और आखिर जब इतना इकोनॉमिक हालात खराब हो गए कि फौज को इस हुकूमत की मदद से हाथ खींचना पड़ा, तो हमने देख लिया कि पुराने चोर और डाकू फिर वापस आ गए। अब वो जो राजा रेंटल साहब हैं वो बालों पर खिजाब लगाकर, जेल लगाकर, वास्कट पहनकर इस नाम नेहाद मुअज़्ज़िज़ ऐवान का स्पीकर है। अरबों रुपए लूटने वाले वज़ीर आज़म हैं और जो अमेरिका की गुलामी का दम भरते हैं, खुल कर कहते हैं, वो आज वजीर हैं। पहले भी यही था, तब्दीली में भी यही रहा और आज फिर यही सूरत हाल। दिस इज पाकिस्तान डेमोक्रेसी। तो आज इंशाल्लाह हम जरा पर्सनालिटीज से, अफराद से, शख्सियात से उठकर ये डिस्कशन करेंगे कि आखिर डेमोक्रेसी अवाम के मसाइल हल करने में क्यों फेल हो जाती है। और मैं आपको अभी बता दूं ये बात, ये डिस्कशन आपको किसी मेन स्ट्रीम चैनल पर नहीं मिलती या तो किसी कॉलम के अंदर नहीं मिलती। टू द एक्सटेंट कि आपको पॉलिटिकल साइंस की बुक्स में भी इसने क्लियर अंदाज में डिस्कशन नहीं मिले। जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी के चोरों, उचक्कों, उटाईगीरों का, जेब कुतरों का और छोटे मोटे फ्रॉडियों का निजाम नहीं है जी, नहीं है। डेमोक्रेसी में ये छोटी मोटी चोरियां, उटाईगीर, जेब कुतरे, छोटे मोटे फ्रॉड, ये सब इल्लीगल है। इनको सजा मिलती है, इनको सबक सिखाया जाता है ताकि फिर वो क्लेम कर सके यहां कानून की बालादस्ती है। जमहूरियत हाई स्टेक्स की हाई लेवल गेम है। ये बड़े चोरों का गेम है, ये छोटे चोरों की गेम नहीं है। यहां लॉज बिकते हैं। इस निजाम में गलत और गैर कानूनी वो है जिसे असेंबली गलत करे और सही वो है जिसे असेंबली सही करे। खलास, ये पॉइंट। इसलिए बड़े चोर, बड़े फ्रॉडी, बड़े सोफिस्टिकेटेड लोग जो हैं, ये उनकी गेम है। ये वो लोग हैं जो कॉटन का ड्रेस पहनते हैं, वास्कट पहनते हैं, 3 पीस सूट, टाई लगाते हैं, डिजाइनर क्लॉथ्स के होते हैं, अक्सर ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड से या यूके से या पाकिस्तान में टॉप यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां की होती हैं, इंग्लिश भी थोड़ी अच्छी बोल लेते हैं, अक्सर औकात अवामी हुकूक की तकरीरें बहुत अच्छी करते हैं ये लोग। एक्टिंग में तो खैर हुमायूं सईद और ये फाद मुस्तफा जो है, इनके चरणों में हाजिरी देना चाहिए उनको। इकबाल, फैज, जालिब, ये भी याद होता है थोड़ा बहुत, अवामी जुबान भी याद की होती है। दिस इज द सिस्टम ऑफ एलीट कैप्चर। ये बड़े सरमाएदारों का निजाम को कब्जा करने का सिस्टम है डेमोक्रेसी, छोटे चोरों का निजाम नहीं। पूरे मुल्क पर टैक्स लगाकर, अवाम की चमड़ी उधेड़कर 6,000 अरब जमा होते हैं, उनमें 3,000 अरब किसके पास जा रहा है? बैंक माफिया के पास और IMF के पास, सूद की शक्ल। इमेजिन, इंटरेस्टिंग पॉइंट। सब लीगल है, कुछ इलीगल नहीं है इसमें। पूरे मुल्क की आधी आमदन जो है, सूद में चंद हजार शेयर होल्डर जो बैंकों के मालिक हैं
ان میں بانٹنا لیگل ہے, پرفیکٹلی لیگل ہے. کیوں؟ اس سے 342 ارکان کی عوامی اسمبلی نے منظور کیا ہوا ہے. 3 ایمنسٹی اسکیمیں, لیگل ہے سب کچھ. کرپشن کا پیسہ ہو, منشیات کا پیسہ ہو, فراڈز کا پیسہ ہو, ٹاورز میں لگائیں, مال میں لگائیں, ہر جگہ آپ کے ہر شہر میں ٹاورز اور مال لگ رہے ہیں, سب ایف بی آر کی ایمنسٹی اسکیم میں رجسٹرڈ ہے, سب لیگل ہیں. چھوٹے چور کر سکتے ہیں کام, کر سکتے ہیں چھوٹے چور یہ کام؟ نہیں. چھوٹے چور اڈیالہ میں اور کوٹ لکھپت میں سڑتے رہتے ہیں. یہ بڑے چوروں کی گیم. جو لوٹ مار کی ہے ان ٹاور مالز میں لگائیں, ایمنسٹی اسکیم ہے, سب لیگل ہے. اور اس کو تبدیلی حکومت نے منظور کیا ہے, پچھلی حکومت نے بھی منظور کیا تھا. انہوں نے 1-2 فراڈ ایمنسٹی اسکیمیں دی ہیں, انہوں نے 3 ایمنسٹی اسکیمیں دی ہیں. آپ کے سامنے سٹوری چل رہی تو شاخانے سے معمولی قیمت پر گفٹ خرید لیں, اس کو بیچ کے کھا جائیں, کچھ بھی انلیگل نہیں ہے. فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کیا انلیگل ہے؟ 10 کروڑ کی گڑی ہو, 15 کروڑ کی گڑی ہو, کیا انلیگل ہے اس میں؟ 3-3.5 کروڑ کی خرید کے 14 کروڑ کی بیچ دی, کچھ بھی انلیگل نہیں ہے. کربوں لوٹ لیں, نیب کے ساتھ پلی بارگین کر لیں, نیب کے قانون میں لکھا ہے ہوگا, پلی بارگین کر لیں, ایک چھوٹا سا حصہ چند فیصد ان کو دے دیں, سب لیگل. یہ راستہ تو ہمیشہ کھلا ہے آپ کے پاس. انشورنس کمپنیاں پرائیویٹ اسپتالوں کو نوازنے کے لیے 80-100 ارب کے ہم نے انشورنس اسکیمیں لے کر آ گئے. وہ سٹنٹ جو 12,000 کا لگتا تھا, اب پرائیویٹ اسپتال میں 1,94,000 کا سٹنٹ لگتا ہے. کون لے جا رہے پیسہ؟ انشورنس کمپنیز, پرائیویٹ ہاسپٹل. وہ کام جو 12,000 میں ہو رہا تھا وہ 1,94 میں ہو رہا ہے. تو کیا اس میں حصہ نہیں ہے سب کا؟ اپنا اسپتال جو ہے نا, آپ کو جب انشورنس والے اسکیم میں منظور کروانا ہوتا ہے حصہ دینا پڑتا ہے, ریگولر شیئر ہے. کیوں؟ کیونکہ لا پاس ہو گیا, انشورنس کا لا پاس کر دیا ان لوگوں نے. یہ ہے اربوں کی گیم. پنجاب کا ہیلتھ کا بجٹ کوئی 100-150 ارب روپے تھا 2 سال پہلے, 400 پہ چلا گیا ہے. کیا عوام کو سہولت دے رہے ہیں؟ نہیں. انشورنس کمپنی کا حصہ, پرائیویٹ اسپتالوں کا حصہ, ڈاکٹروں کا حصہ, سب کھا رہے ہیں اس وقت. کون دے رہا ہے؟ یہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں, آپ کی چمڑی ادھیڑ کر یہ پیسے پورے کریں گے. اور کس کے پاس جا رہا ہے؟ ان کمپنیوں کے پاس جا رہا ہے. یہ ہے کرپشن کا لیگل سسٹم. کچھ بھی آپ کورٹ چلے جائیں, کچھ بھی ثابت نہیں ہوگا, سب کچھ پرفیکٹ لیگل ہے. کورٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی. ہمارے تیل, گیس, معدنیات, سونے, چاندی, تانبے کے ذخائر کمپنیاں لے جاتی ہیں, ہمیں 2%, 4%, 5% رائلٹی دیتی ہیں. ہماری دولت, عوام کی دولت کمپنیوں کے پاس ہے. کیوں؟ پاس. ہماری دولت, اربوں کی دولت کا فائدہ چند 100 شیئر ہولڈر کو مل رہا ہے, عوام کو نہیں. لیگلی سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جمہوریت ہے جس نے بجلی بنانے کا کام وابڈا اور سرکار کے بجائے ملکی اور غیر ملکی سیٹوں کے حوالے کر دیا, لیگلی, قانون کے مطابق. اب پورے پاکستان کا جو وفاقی ترقیاتی بجٹ ہے کوئی 600 ارب روپے ہے, جو خرچ نہیں ہوتا, ہم تو 300-400 خرچ ہوتے ہیں. ہم کارخانے داروں کو, بجلی کے کارخانے بنانے والوں کو 900 ارب کی کیپیسٹی پیمنٹ دے رہے ہیں. بجلی نہ بناؤ تو بھی یہ ملے گا. یہ بجلی نہ بنانے کے پیسے ہیں 900 ارب روپے. ہر بڑے سرمایہ دار نے 1 اور 2 IPP, انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے. ہر ایک 50-60 ارب روپے کھا رہا ہے. اس کی جیب سے نکل رہا ہے, آپ کے میرے جیب سے. ہم سے لوٹ کر ان کے پاس جا رہا ہے. نہیں جناب, وہ آپ کے اوپر نا گن رکھ کر, بائک پر آ کر گن رکھ کر آپ کی جیب سے پیسے نہیں لے رہے, آپ سے موبائل نہیں چھین رہے. یہ چھوٹے چوروں کا کام ہے. یہ چھوٹے چوروں کا کام ہے. بڑے چوروں کا کام یہ کہ آپ کے پاس بل آتا ہے, اس بل میں آپ پیمنٹ دیتے ہیں, وہ بل کی پیمنٹ جاتی ہے ان بڑے سیٹوں کے پاس. یہ ہے بڑے چوروں کا طریقہ. آپ نہیں دیں گے, بجلی کا کنیکشن ٹوٹ جائے گا, کٹ جائے گا, آپ کے خلاف FIR کٹیں گی. یہ ہے کرپشن کا جائز طریقہ. اس نظام میں ملک ریاض 1800 ارب کی زمین پر قبضہ کرتا ہے اور سپریم کورٹ میں سب کے سامنے 460 ارب کی رشوت کی ڈیل کر لیتا ہے.
اور سپریم کورٹ سارے نیب کیسز ختم کروا دیتا تھا، اور 660 ارب بھی وہ جیب سے نہیں دیتا۔ جب ملک ریاض کے کرپشن کے پیسے انگلینڈ میں پکڑے گئے اور وہ پاکستان کی حکومت کے حوالے کیے گئے تو ہماری کابینہ نے، عمران خان کی کابینہ نے وہ پیسے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے کہ یہ ملک ریاض کی پیمنٹ آ گئی۔ اس نظام میں نسلہ ٹاور گرا دیا جاتا ہے، لیکن بنی گالا ہو، جاتی عمرہ ہو، گرینڈ حیات کا 1 کنسٹیٹیوشن ایونیو ہو، ریگولرائز ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے لیگل کرپشن، اور یہ پاکستان میں نہیں ہو رہا، یہ یورپ میں ہو رہا ہے، یہ امریکہ میں ہو رہا ہے، یہ کینیڈا میں ہو رہا ہے، یہ آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، یہ انڈیا میں ہو رہا ہے، یہ ہر ملک میں ہو رہا ہے۔ فرق کہاں پہ ہے؟ جو بڑے استعماری ملک ہیں وہ اور دنیا کو لوٹ رہے ہیں، اس لیے ان کے پاس پھر بھی کچھ بچ جاتا ہے، اور یہ جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز جنہیں یہ کہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، اور ان کے عوام 50% غربت کی لکیر کے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ ہے جمہوریت۔ یہ جمہوریت ایلیٹ کیپچر کا سسٹم ہے، ایلیٹس قبضہ کی ہوئے انہوں نے اس کے اوپر۔ یہ سرمایہ داریت کا، کیپٹلزم کا چہرہ ہے۔ اس نظام میں سرمایہ دار، جن کو آج کل ہم ATM کہتے ہیں، وہ ترین ہو، وہ علیم خان ہو، وہ ملک ریاض ہو، وہ کوئی میاں منشا ہو، یا وہ کوئی رزاق داؤد ہو، یا وہ کوئی میر شکیل الرحمان ہو، جو بھی نام ہو، ناموں سے فرق نہیں پڑتا، یہ چہرے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ان کا نظام، اور عوام سے لوٹ کر ان کے پاس جا رہا ہے، اور یہ MNAs اپنا حصہ لیتے ہیں۔